وكنتم في برد مشاهدة الله الله عباد الله فإن كل حي في الدنيا إلى النار. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذا وتم ایام مبارک اور رحمت اور مغفرت صیام کا مہینہ ہے، اور ہم جو ہے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور وہ بھی پیغام پہ ہے. تو اس مہینے میں ابھی جو آگے جو ایام ہیں اس میں جو ہے جو مناسبتیں ہیں، ایک مناسبت ہوئی کہ شب ضربت مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور شب شہادت، اور ان ایام میں جو شب قدر ہے جس کے لیے پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، اور ان شبوں میں جو ہے پروردگار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور ان شبوں میں ہمیں چاہیے کہ جو آنے والے دن ہیں کہ پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں. پروردگار نے وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں. اور جیسا کہ ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ ان 3 شبوں میں جو ہے پہلے جو ہے نام لکھا جاتا ہے، دستخطیں ہوتی ہے، مہر لگتا ہے، اور اسی شب میں جو ہے دل، ریشت ہے، موت ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے پروردگار معین کرتا ہے. اور یہ 3 شبیں ہیں، جس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ پروردگار کے جو اسماء حسنہ ہے، اسماء حسنہ میں اسم اعظم ہے، لیکن آپ دیکھیں دعائے جوشن کبیر ہو یا دعائے مسرور ہو، پروردگار کے 1000 نام ہیں، لیکن یہ نہیں بتایا کہ کون سا ہے. بعض چیزوں کو پروردگار جو ہے چھپا کر رکھتا ہے، یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ. دعائے جوشن کبیر ہے، دعائے مشہور ہے، دعائے مجیر ہے، بہت سی جو دعائیں ہیں اللہ کے نام ہے، پڑھتے جاؤ. اسی میں سے جو ہے اس میں اعظم ہے. اسی طریقے سے پروردگار یہ چاہتا ہے یعنی کسی ایک شب میں معین نہ کرے، تینوں شبوں میں جو ہے ہم جو ہے عمل انجام دیتے رہے، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہے. تو یہ جو شب ہے اس کے لیے یہ ہے کہ فرشتے آتے ہیں، پورے شب جو ہے آتے، اور آنے کے بعد جو ہے صبح صادق تک وہ ندا دیتے رہتے ہیں کہ کوئی ہے جو دل بخشوانا چاہتا ہے، کوئی ہے جو چاہتا ہے کہ اس کے گناہ معاف ہو جائے. دیکھیں اس کے بارے میں آپ قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں، پوری شب جو ہے دیکھیں بعض چیزیں جو ہے وہ معین ہوتا ہے نا، گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے، مثلا یہ کام ہے تو گھنٹہ یا 2 گھنٹہ، یا مثلا جو ہے افطار کا اہتمام ہے تو اس کے لیے بھی معین ہے، یا کوئی کام ہے تو اس کا وقت جو ہے معین ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے مثلا فلاں چیز تقسیم ہوگی تو اس کا گھنٹہ 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ 2 گھنٹہ معین ہوتا ہے. لیکن یہاں جو ہے پروردگار نے وقت معین نہیں کیا، یعنی پوری شب جو ہے ملائکہ ندا دیتے رہتے ہیں کہ ہے کوئی جو پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرے ہم اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو ملائکہ آتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک سلسلہ ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ جو 23 سال تک جو وحی نازل ظاہر بظاہر پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتا رہا. بہرحال وہ سلسلہ جو ہے
آج بھی موجود ہے نا، ظاہر کا باطنی طور پہ وہ سلسلہ آج بھی وقت کے امام زمانہ علیہ السلام جو موجود ہے. تو بہرحال تین شبوں میں ہے نا، جو شب قدر ہے قدر اور منزلت کا شب ہے، اور واضح طور بھی ہے نا شب قدر دیکھیں، قدر بولتے ہیں نا، قدر ہے، منزلت ہے. ایک انسان یہ ہوتا ہے کہ صاحب قدر ہے، صاحب منزلت ہے. ایک یہ ہے کہ صاحب قدر نہیں ہے، صاحب منزلت نہیں ہے. تو قدر ہے نا، قدر اور تقدیر جو ہے اس میں سب معین ہو جاتا ہے. وہ الگ مسئلہ ہے کہ انسان کو یہ لگے کہ یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہے، لیکن اگر غور سے اگر دیکھے گا، سمجھے گا، جس طریقے سے اگر شاہراہ میں کسی کا مکان وغیرہ ہو اور شاہراہ جو ہے چوڑا کرنے کے لیے اگر اسے توڑا جائے تو اسے تو نہیں لگے گا، لیکن جو ہے اگر جو ہے عمومی نگاہ سے، اگر بصیرت کی نگاہ سے دیکھے گا تو یہ جو ہے اس میں بھلائی ہے کہ شاہراہ جو ہے دوسرے کے لیے مفید ہو رہا ہے. تو اگر جو ہے اس طریقے سے یعنی جو ہے بصیرت کی نگاہوں سے دیکھے گا، وہ الگ چیز ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ اس کے حق میں مفید ہے یا نہیں، لیکن پروردگار جو ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ اس کے حق میں مفید ہے. اسی شب میں جو ہے قرآن مجید پروردگار نے نازل کیا ہے، قرآن مجید. اور دیکھ لیں کہ لیلۃ المبارک، یعنی مبارک یعنی برکت. اور برکت ہے، اب ظاہر سی بات ہے برکت جو ہے کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے برکت اسے کہتے ہیں کہ کہیں جو ہے گڈھا ہو اور اس میں جو ہے پانی جمع ہو جائے، پانی جم جائے تو اسے جو ہے برکت کہتے ہیں. اسی طریقے سے ان شبوں میں یا اس ماہ میں جتنا تلاوت قرآن مجید کرتا جائے گا وہ جو ہے برکت اکٹھا کرتا جائے گا اپنے گھروں میں، ہے نا. الہی برکت جو ہے وہ جمع کرتا جائے گا، الہی برکت جو ہے اس کے ہاں ہوگی. تو جتنا زیادہ جو ہے تلاوت قرآن مجید کرے، ہے نا. اس شب میں جو شب ہے جو ابھی قریب ایام ہے، اس شب میں قرآن مجید کا نزول ہوا، یعنی قرآن مجید پروردگار نے نازل کیا. لہذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن مجید کریں. اور دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ جب تک کہ انسان کو معرفت نہ ہو اس وقت تک جو ہے انسان استفادہ نہیں کرتا، ہے نا. اگر معلوم ہو جائے مثلا پیاسا ہے، پیاس لگی ہے، معلوم ہوا کہ یہ مشروبات ہے، یہ جو ہے اس کے لیے مفید ہے، تو اب کیا کرے گا؟ وہ پیے گا کہ یہ اس کے لیے مفید ہے. مثلا شربت ہے، روزے کا شربت ہے، اس کے لیے مفید ہے تو پیے گا. اور معلوم یہ ہوا کہ اگر جو ہے معلوم ہو جائے کہ یہ چیز نقصان دہ ہے تو اس سے بچے گا. تو اگر معرفت ہو جائے تو پھر جو ہے انسان اسے استعمال کرتا ہے. اسی طریقے سے ضروری ہے نا کہ قرآن کے بارے میں کہ جو پروردگار نے نازل کیا ہے ہمیں جو ہے اس کی معرفت ہو، معرفت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں گے تو پروردگار جو ہے اس کا ثواب دے گا. صرف جو ہے قرآن مجید گھر میں لا کے رکھ دینا یہ کافی نہیں ہے. لائیے بہترین قرآن مجید لا کر رکھ دیجئے، بہترین رحل جو ہے بنوا لیجئے، بہترین جزدان جو ہے یہ سب ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، بہتر ہے. لیکن جو ہے ساتھ میں یہ ضروری ہے کہ تلاوت قرآن مجید بھی کرے. اب تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے اور معلوم یہ ہوا کہ تلاوت تو کر رہا ہے لیکن اس کا ذہن کہیں اور ہے، آداب میں ہے. جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو آداب میں سے ہے، قرآن کے آداب میں سے کہ انسان ذہن جو ہے ادھر ادھر نہ ہو، ہے نا. ذہن جو ہے اس کا خالی ہو. اور ظاہر سی بات ہے کہ اگر ادھر ادھر ذہن ہے اور پھر تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے تو ثواب سے محروم نہیں ہوگا، ثواب تو مل جائے گا. لیکن جو ہے وہ بات نہیں. مثال دیتے بچوں کے لیے، مثلا جو ہے اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت جو ہے مثلا بچہ کھا بھی رہا ہے، مثلا کہیں جانا ہے جلدی ہے، کھا رہا ہے، ناشتہ کر رہا ہے، کھا بھی رہا ہے اور ساتھ میں کچھ اور بھی کام کر رہا ہے. کوئی چیز جو ہے مثلا موزہ پہن رہا ہے،
مثلا جو ہے پریس کر رہا ہے کپڑا، یا مثلا ساتھ میں جو ہے موبائل بھی دیکھ رہا ہے اور ناشتہ بھی کر رہا ہے، تو آپ بتائیے، ارے ناشتہ جو ہے پیٹ تو بھر جائے گا، پیٹ تو بھر جائے گا، لیکن جو ہے اس کا ذائقہ معلوم نہیں ہوگا، ذائقہ معلوم نہیں ہوگا، پیٹ بھر جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر جو ہے تلاوت قرآن مجید کر رہا، ذہن خالی ہے، بہرحال ثواب سے محروم نہیں رہے گا، لیکن جو ہے وہ لذت محسوس نہیں کر پائے گا کہ جو لذت ہونا چاہیے۔ دیکھیں ہر شخص جو ہے یہ چاہتا ہے کسی سے بھی گفتگو کرے تو یہ نہیں چاہتا کہ ادھر ادھر متوجہ رہے۔ آپ دیکھیں کسی سے گفتگو کرتے ہیں تو آپ یہ نہیں چاہتے کہ وہ جو ہے مثلا جو ہے موبائل میں مصروف رہے، نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، نہیں بات سنائے گا انسان یہ چاہتا ہے کہ سامنے والا سنے۔ اگر جو ہے مثلا تقریر کرنے کے دوران کوئی سو رہا ہو تو تقریر سنانے والے کو مزہ نہیں آتا، کہ جب سو رہا ہو یا قصیدہ پڑھ رہا ہے، قصیدہ سنا رہا ہے اور مجمع سو رہا ہوتا ہے تو بار بار جو ہے مجمع کو بیدار کیا جاتا ہے، بار بار جو ہے وہ مجمع کو بیدار کرتے ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ کہاں بیٹھے ہیں، سب معلوم ہے، یہ سب اپنا اپنا ایک انداز ہوتا ہے۔ تو اگر مجمع سوتا رہتا ہے یا قصیدہ پڑھ رہا ہے تو مجمع کو بیدار کرتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ سوئے ہوئے مجمع کو سنانا نہیں چاہتا ہے کہ مجمع جو ہے وہ بیدار ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب مجمع سو رہا ہو تو پھر شعر کے لذت سے محفوظ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہے، اسی طریقے سے جو ہے یعنی بیداری کے عالم میں اور جو ہے اس کا ذہن حاضر ہو اور تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے اور جو ہے معنی پہ بھی غور کر رہا ہے، بہرحال جو ہے عربی دان تو ہے نہیں کہ عربی سمجھ جائیں گے، ہے تو یعنی جو ہے ترجمہ بھی پڑھے، اب ترجمہ پڑھے گا تب جو ہے اسے معلوم ہوگا کہ کون سی آیت جو ہے غضب کی آیت ہے، اللہ جو ہے کب ناراض ہوتا ہے، اور کسی کے ساتھ جو ہے رحم دلی کرو تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب اس طریقے سے وہ تلاوت قرآن مجید کرے گا اور اس پہ عمل کرے گا تو پھر وہ انسان جو ہے سعادت مند رہے گا، وہ انسان جو ہے کامیاب رہے گا۔ تو بہرحال یہ جو ایام قریب ہے کہ شب قدر ہے، ہمیں چاہیے کہ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن مجید کریں، پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور پروردگار کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان احسن الحدیث وابلغ کتاب اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو العلیم الکریم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم، سبحان من سبقت ورحمت وغضبت وسطان يدن برحمت، سبحان من لا يزداد ولا معصيه بان الا كرامه لا تهدد ذنوب سيئات لم يجاز بها من لا يزداد ولا معصيه بان الا كن واسمنا اشهد ان محمد سيد المرسلين ونشهد ان لا اله الا هو العتوب للعباد بجود ولا مذنبين وعلمه ونشهد ان بسم الله الرحمن الرحيم، سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ اذان وطراب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ جتنے بھی ضمیر انسان تھے سب کے دل کو دہلا دیا، آنکھیں نم ہو گئی، اور ظالم نے جو امریکہ اسرائیل نے جو ظالمانہ حملہ کیا آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ حسینی کے اور بہت سے
جو شہید ہو گئے، تو اگر آپ غور کریں کہ یہ تمام چیزیں کہ جو استقامت اور بصیرت تمام چیزیں پائی جاتی تھی، اور یہی کوشش تھی کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی اختلافی مسائل ہو وہ دشمنی میں بدل جائے، اور اس طریقے سے زندگی گزار کر جو دیگر حکمراں ہیں انہیں جو ہے پیغام دے دیا، بتا دیا کہ دیکھو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ ہو تو جو تمہارا قائد ہے وہ جو ہے پہلے میدان میں آئے گا، اور یہ سب کو پیغام دے دیا کہ وہ اور ہوں گے کہ جو اگر معمولی بم بھی پھٹ جائے وہ بنکر میں چلے جاتے ہیں، لیکن یہ بتایا کہ دیکھو ہم جو ہے جو قائد ہیں، یعنی پیغام دے دیا، جو دیگر جو ہے قائد ہیں ان کو پیغام دے دیا، اور خود جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی فرمایا، غر الحکمہ ایک کتاب ہے، اور اس میں جو ہے چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے حدیثیں ہیں غر الحکمہ میں، تو اس میں جو ہے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں جو ہے کوئی اقتدار مل جائے تو پھر جو ہے حد سے آگے نہ بڑھنا، اور اتنا یاد رکھنا کہ تم سے بڑی ایک ذات ہے، جو تم سے زیادہ طاقتور ہے، وہ جو ہے اللہ کی ذات ہے۔ تو اب جو ہے ان کے اگر زندگی پہ اگر غور کریں، ظاہر سی بات ہے کہ ایک سادی زندگی، یہاں تک کہ آپ دیکھیں آپ نے کبھی جو ہے ویڈیو وغیرہ دیکھا ہوگا تو کبھی ان کے گھر کا نہیں دیکھا ہوگا، آفس ہے، دفتر ہے، مسجد ہے، اسریہ ہے، امام بارگاہ ہے، یہ سب دیکھا ہوگا، لیکن جو ہے گھر کا نہیں دیکھا ہوگا۔ اور ان کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ انہی کے بہت قریبی تھے، بہت قریبی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، لیکن جو ہے ساتھ میں کیمرہ لے کر آئیں، تاکہ جو گفتگو کریں گے وہ بیان کریں گے اور لوگ دیکھیں کہ مثلا آپ کا سادہ گھر، مثلا دیوار ہے، قالین معمولی ہے، تو سختی سے منع کیا، کہا کہ نہیں ایسا جو ہے نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لوگ یہ بھی سوچیں گے یہ جو ہے کیمرہ وغیرہ تھا، لہذا جو ہے سب بدل دیا، تعلیم معمولی کر دیا، ایسی جگہ بیٹھ گئے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ لوگ باور نہیں کریں گے، مانیں گے نہیں، تمہیں جو ہے جھوٹا کہیں گے، لہذا جو ہے تمہارے چینل پہ بھی اثر پڑے گا کہ یہ جو ہے جھوٹ دکھا رہا ہے۔ دیکھیں اگر غور کریں تو اتنی جو ہے احتیاط کے ساتھ کتنے احتیاط کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ تو بہرحال جیسا کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ ظلم و بوارون مٹ جانے کے ہے، یعنی مولا کائنات نے ظلم کرے گا وہ فنا ہو جائے گا، فنا بوار۔ بس اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ جس طریقے سے ایک گلاس میں پانی ہو اور اس میں شکر ڈال دیجئے تو شکر جو ہے اپنا وجود ہو دیتا ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات نے فرمایا کہ جو بھی ظلم کرے گا وہ فنا ہو جائے گا، پھر وہ جو ہے باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ دیکھ لیں تاریخ میں جن جن لوگوں نے ظلم کیا، آج ان کا جو ہے کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ اور ہمارے سامنے جو ہے واقعہ کربلا ہے، دیکھیں واقعہ کربلا میں جنہوں نے شہید کر دیا، جنہوں نے خیمے میں آگ لگا دی اور اسیران کربلا کو لے کر چلے، تو جو افراد جو ظالم لے کر چلے تو اس وقت جو ہے وہ خوشی کی کیفیت تھی، اس وقت خوشی کی کیفیت تھی، لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ کوئی جو ہے ان کا نام لینے والا نہیں ہے، اور جو اس قافلے کا سربراہ تھا آج بھی لوگ جو ہے سلام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں،
لیکن نہ ان کا کوئی جو ہے عزت سے نام لیتا ہے، نہ کوئی دعائیہ جملہ ہے، نفرین کے ساتھ جو ہے ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو بھی ظلم کرے گا اس کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے غور کریں، دیکھیں آگئے رجائی یہ جب صدر تھے اس دور میں، جب انہیں شہید کر دیا گیا تو جو دوسرے صدر بننے والے تھے، جب آیت اللہ خمینی کے پاس آئے حج لینے کے لیے، تو انہوں نے جو ہے بہت مختصر ایک تقریر کیا اور پورے ذہن کو جو ہے وہ چھچوڑ کر رکھ دیا۔ یہ مختصر سے تقریر میں جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ تو انہوں نے جو تقریر کیا، جو فقرہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ جو ہے زمین ہے، زمین بہت بڑی ہے، لیکن جو ہے ستارے کے مقابلے میں یہ زمین چھوٹی ہے۔ یعنی ستارہ جو ہے زمین سے بڑا ہے، لیکن جو کہکشاں ہے اس کے مقابلے میں یہ ستارہ جو ہے چھوٹا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ زمین جو ہے، اور آگے بڑھتے جائیے، اسی طریقے سے یہ زمین جو ہے یہ چھوٹی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اس زمین پہ اگر حکومت کرے تو یہ افتخار نہیں ہے، بلکہ افتخار یہ ہے کہ پروردگار اس سے راضی ہو جائے، یعنی افتخار یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے امام حسین کے لاش پہ آ کے جو فکرہ کہا، کیا کہا کہ پروردگار میرے ماجائے کی قربانی کو قبول فرما۔ تو اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے۔ آج دیکھیں کہ دشمن جو ہے کس طریقے سے خوف زدہ ہے۔ دشمن جو ہے کیوں؟ ایمان کے اس منزل پہ، اور نام بھی علی ہے اور حسینی ہے، اور بہت سے دانشمندوں نے پہلے بھی بہت غور کیا ہے، اور آج بھی دیکھا ہوگا کہ اکثر جو ہے دیگر جو دانشمند ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو ہے شیعہ قوم اہل بیت کے چاہنے والے، اہل بیت کے چاہنے والے، علی سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن نظروں میں جو ہے کربلا ہے، کربلا کی فکر ہے۔ یعنی جو بھی علی اور حسین کا چاہنے والا ہوتا ہے، تو جس کے دل میں علی کی محبت ہوتی ہے، تو علی کی محبت ہے تو پھر یہ محبت جو ہے ڈرنے نہیں دیتی۔ اس کے دل میں علی کا محبت ہو تو ڈرتا نہیں، اور جو حسینی ہو وہ جھکتا نہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ کیسے کیسے دور، اس لیے کہ توکل ایمان اس قدر سے، جبکہ آیت اللہ ہاشمی جب صدر تھے، آیت اللہ ہاشمی جب صدر تھے، اور اس دور میں طلاق کے بعد جب فرانس سے وہ رابطہ بینک کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو آغا ہاشمی آئے، اور آنے کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ آغا یہ بینک کا سلسلہ فرانس سے تو ختم ہو گیا، بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ کہا ہو جائے کوئی بات نہیں، اللہ تو ہے، گھبرانے کی اللہ تو ہے۔ دیکھیں انسان جو ہے اس اگر منزل پہ ہو، لہذا جو ہے ایران تو اور مضبوط ہو گیا۔ 8 سال جو ایران اور عراق کا جو جنگ ہوا ہے، اس میں جو ہے ایران اور مضبوط ہو گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ دعا کرتے ہر وقت جو ہے نا، دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ جو ہے وہ کامیابی ہے۔ اور جو بھی اہل بیت کا چاہنے والا ہوتا ہے، دیکھیں جو فقیہ ہوتا ہے، جو عالم ہوتا ہے، تو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے نا۔ زنا جو ہے حرام کر دیا ہے، آپ دیکھیں کہ ہر ایک کے کسی مذہب کا ہو، ہر ایک جو ہے ذکر کر رہا ہے، تحصیلدار پیش کر رہا ہے ہر شخص، لیکن اگر آپ غور کریں کہ جنہوں نے ظلم کیا نام نشان نہیں ہے نا، آپ دیکھ لیجئے ہے نا، فرعون ہو یا شداد ہو یا دیگر، آگے ذہن میں سوچ لیجئے سب کیا ہے، نام و نشان نہیں ہے۔ لیکن آج دیکھ لیں آیت اللہ خوئی کی قبر پہ آج بھی لوگ چاہتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، آیت اللہ خمینی کے آپ دیکھیں مزار پہ جاتے ہیں، اظہار عقیدت پیش کرتے ہیں، تو جو علماء فقہاء ہوتے ہیں کبھی جو ہے وہ ڈرتے نہیں ہیں، ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں، اس کی نیند جو ہے حرام کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ ناصر الدین قاچاق اس کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، بہرحال بادشاہ تھا، تو ماہ رمضان میں اس نے جو ہے ایک خط لکھا، اور اس میں یہ لکھا کہ روزے کی حالت میں ہمیں جو ہے غصہ آ جاتا ہے، لہذا جو ہے ہم غلط فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب غصہ آ جاتا ہے، غلط فیصلہ کر دیتے ہیں، لہذا جو ہے اس کے لیے کیا حکم ہے
اس نے تو یہ سوچا ہوگا نا کہ کہیں گے اتنا کفارہ دے دو، اتنا روزہ رکھ لو، یہی سوچا تھا۔ سوچنے کے بعد جو ہے خط لکھا۔ دیکھیے یہ فقی ہوتا ہے، جب خط لکھا تو خط کے پیچھے انہوں نے لکھ دیا، کیا لکھا کہ اللہ کا حکم نہیں بدلا جا سکتا، حاکم بدلا جا سکتا ہے۔ اتنا دقیق جملہ ہے، حاکم بدلا سکتا ہے۔ اس نے سوچا کفارہ، اور خاص طور سے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں جتنے بھی مومنین ہیں اور یان کے لیے ہماری طرف سے جو ہے ایک دعا کا لشکر جانا چاہیے کہ جتنے بھی یہ ظالمین ہیں مومنین اور استقامت اور سربلندی عنایت فرما، جتنے بھی ظالمین ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم۔ المهاجرين امير المؤمنين علي بن ابي طالب صلوات عليه، على سيد نساء العالمين وزاد خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها، وعلى الحسن المصطفى والحسين الشهيد بكربلاء، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على مولانا صاحب الزمان يا ساجد وتبران على أبنية الشيخ والنفاق المرضى الشفاء صلوات الله وسلامه عليه، اللهم اجعل فما بما أنت لا تقبل بنا ما نحن بجاه محمد وآل المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين۔ اللهم اجعلنا ممن يذكر فتنفع ذكر إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ پروردگار اس مختصر اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار جو حج و زیارت کے مستحق انہیں حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو اولاد ہے جناب رباب علیہ السلام کے صدقے میں انہیں محب اہل بیت اولاد عنایت فرما۔ پروردگار جو پھر مسلمان اساس کو جوشیان حیدر کران ان کے جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگار جو کاروبار یا روزگار سے پریشان حال ہے امام جواد علیہ السلام کے نالان پاک کے خاک کے صدقے میں انہیں بہترین اور حلال رزق مہیا فرما۔ پروردگار ہم سب کو عبادات اور دیگر معاملات میں نفس اور روح کی آخری گہرائیوں تک تقوی عنایت فرما۔ پروردگار جو مرحومین عالم برزخ میں پروردگار انہیں جنت نصیب فرما۔
پروردگار جمہوریہ اسلامی ایران کے حفاظت فرما، پروردگار ظالمین کو نابود فرما، پروردگار جتنے بھی ظالمین ہیں مغلوب محکوم ذلیل اور رسوا فرما، پروردگار محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہم سب کو حاسدین کے حسد، منافقین کے نفاق، اشرار کے شر اور ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما، پروردگار ہمارے مقامات مقدس کو تحفظ فرما، پروردگار ہمارے دین مدارس کو تحفظ فرما، پروردگار وقت امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا